یہ سید اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور اسلام مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق سوالات کیے. انہوں نے یہ سوال کیے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کیسے انسان ہیں. سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی اور انہوں نے تائید بھی کی کہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. سید اقرار الحسن صاحب نے یہ بات کی پاکستان کے اندر جو بندہ اس طرح دین تبلیغ کا کام کرتا ہے تو وہ بندہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے یعنی سخت لہجہ اس کا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو بھی بندہ سخت لہجہ رکھتا ہے تو اس کی آواز ہی سنی جاتی ہے, اس کی بات ہی مانی جاتی ہے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو آرام سے کہنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جب تک ان کے بزرگوں اور بابوں کی جو گستاخیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ رکھی جائیں گی. یہ دیکھیں آپ بزرگوں اور بابوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کی. آج اٹھ کر یہ انجینئر صاحب اور فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول. فیوریٹ کون ہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مصدقہ اور ٹھیک بات کر رہے ہیں. انسانی فہم ہے نا, اس میں آپ کسی چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں جو غلط ہو, آپ کسی چیز کو تو انبیاء کے علاوہ تو آپ کسی چیز توقع نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ سب سے حتمی بات کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے سب کے کچھ پلس پوائنٹس ہیں, سب کچھ مائنس پوائنٹس. شادیاں دیکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیخ مفتی طارق مسعود صاحب مسعود صاحب جو کیا بہت لمبا عرصہ کراچی رہے اور وہ بھی کراچی. طارق مسعود صاحب کا میری ملاقات ان سے آپ دیکھیے ایک ملاقات ہے وہ ٹورنٹو میں ہے اور مجھے وہ اتنا متاثر کیا. انہوں نے ہمارا ایک ایونٹ تھا 100-200 لوگوں کا, میں صرف کھانے کے دوست نے بلایا تو وہ ایئرپورٹ اترے, کسی نے بتایا کہ اقرار بھی ٹورنٹو میں ہے کینیڈا میں, تو وہ سیدھا وہاں سے اس ایونٹ میں آئے بغیر مدعو کیے ہوئے. پھر انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں, میں نے کہا تو مجھے لگا کہ بہت بڑی عاجزی کی بات ہے, بڑی انکساری کی بات ہے, ان کا بڑا پن ہے. تو ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی اور مجھے بڑا اچھا لگا. انجینئر علی مرزا صاحب بہت سے لوگوں نے سنتے بھی ہیں, بہت سے لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں, آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ میں ان کو سنتا بھی ہوں. یعنی ایسی بات کہ یہ نہیں کہ جا کے انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں ان سے مجھے اتفاق بھی ہے. مجھے جو مولانا نے ان سے متعلق بات کی تھی مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی اس کی اپنے پاس لاجک ہے کہ تھوڑا سا ذرا لبو لہجہ ہلکا سا شاید زیادہ لوگوں کے دل میں ان کی بات اترے, لیکن پاکستان میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جب تک آپ ذرا تھوڑا سا ٹھاٹ پہیے کے ساتھ گفتگو نہ کریں تو وہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. وہ بھی ان کی بات لاجیکل ہے, تو ان کی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی نسبت لاجیکل ہوتی ہیں. تو آپ سنتے بھی ہیں اور آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ کسی بھی عالم دین کو ریگولرلی سنتا ہوں, لیکن جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ بہت ضروری. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کب نکلیں گے, کیونکہ وہ بھی گستاخ صحابہ حضور کریم کے بارے میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں یہ نا یہ میں نے ابھی اس سارے عرصے کے دوران نا یہ میں نے اتنا اس چیز کو نوٹ کیا نا کہ ایک ہی مسلک کے اندر ہر ایک دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے یہ کفریہ کلمات تھے, یہ آپ نے گستاخی سرزد کی ہے. تو یہ اس طرح کے فیصلے ہیں نا کہ جی کون گستاخ ہے کون نہیں. میں نے اس معاملے کے اندر بھی ہمیشہ علماء سے کہا کہ آپ بتائیے نا کہ کیا یہ چینے میں نکالنا جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. گستاخی معاملات پر آپ رہنمائی کریں نا کہ کیا یہ جوتا اٹھا کے بتانا کہ جی علماء سے جوتا افضل ہے یا علماء کی پڑھائیوں سے اللہ کے کلام سے جوتا افضل ہے, تو یہ علماء کی تو علماء اس سلسلے میں رہنمائی کریں. ظاہر اس میں جہاں یہ واقعتاً ایسا کوئی کام سرزد ہوگا جو جس کو گستاخی علماء مکمل طور پر گستاخی کے وہاں آپ ہیں, ہم سب ظاہر اس میں اپنا رول پلے کریں گے. سید اقرار الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی انجینئر صاحب کے فین نکلے اور انجینئر صاحب کو سنتے بھی ہیں. یعنی یہ بات الگ ہے, کسی بھی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی ٹروتھ لور ہوتا ہے جس طرح سید اقرار الحسن شاہ صاحب جو انجینئر صاحب کی باتوں کی تائید کی اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ حوالوں سے کرتے ہیں, وہ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فرقہ پرست علماء جو ہیں یہ دوسروں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, ایک دوسرے کے مکاتب فکر کے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس طرح سے انجینئر صاحب نے برا بھلا کہہ دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت ہی پھیلا گئے ہیں. یعنی جس طرح سے بریلویوں کے بڑے جو امام تھے انہوں نے دیوبندیوں کے بڑے جو امام ہیں ان کے حوالے سے ان کو کافر, ان کو مرتد, ان کو نعوذ باللہ کیا سے کیا کہا. اور اس کے علاوہ دیوبندی کے جو بڑے عالم دین ہیں انہوں نے بریلویوں کے بڑے عالم دین کو کیا سے کیا کہا. یعنی یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. آج کل کے جو ان کے پیروکار ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, اندھی عقیدت رکھتے ہیں, تو وہ بھی یہی کام کریں گے. وہ کسی کے اوپر بھی غصہ کا فتویٰ لگا کر اس کو کہیں گے کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے.